بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تراویح کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے خلاصے بیان کیے جا رہے۔ کل سورہ انفال اور سورہ توبہ کا خلاصہ بیان کیا تھا، اور اس کے بعد اب سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ یوسف، یہ تین صورتیں لگاتار ہیں اور تینوں صورتوں کے مضمون تقریباً ایک جیسے ہیں۔ سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ یوسف، ان میں جو مرکزی مضمون ہے وہ دو ہیں، ایک توحید کی طرف دعوت اور دوسرا آخرت کی طرف دعوت۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قصے بیان کیے ہیں تین صورتوں میں۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، اور سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ البتہ جو پہلی دو صورتیں ہیں سورہ یونس اور سورہ ہود، اس میں حضرت یونس اور حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی انبیاء کے بھی قصے ہیں۔ لیکن حضرت سورہ یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، پوری سورہ یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اور تینوں جو حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا ایک بستی ہے، وہاں بھیجا گیا تھا۔ یہ فارس کی ایک بستی ہے، ایران کی۔ تو وہاں کے لوگ بہت سرکش ہو گئے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کافی عرصہ ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ راہ راست پہ نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ جو ہے بد دعا دے کر کے ان کو عذاب کی بد دعا دی اور وہاں سے نکل گئے۔ تو لوگوں کو جب بد دعا دے کے گئے تو وہ سمجھ گئے کہ چونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ ان کا خیال تھا کہ یہ نیک ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ لیکن جب وہ بد دعا دے کے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور کبھی غلط بات نہیں کی، تو رات کو دیکھو اگر یہ بستی سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عذاب ضرور آئے گا، اور اگر یہیں رہتے ہیں تو پھر عذاب نہیں آئے گا۔ یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب صبح کے وقت جو ہے چاروں طرف سے عذاب کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو یونس علیہ السلام جو ہی بستی سے باہر نکلے تو آگے دریا میں کشتی کھڑی تھی، اور اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی میں بیٹھ کر کے جب جانے لگے تو راستے میں گرداب آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جی اگر کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ تو کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آئے؟ یونس علیہ السلام سمجھ گئے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوں۔ تو وہ لوگ پہچان گئے یونس علیہ السلام کو، تو وہ کہنے لگے جی نہیں، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو غلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں ہی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سب نے مل کر کے قرعہ ڈالا، سب کے نام لکھ کر کے کہ جی جس کا نام آئے گا وہ ہوگا۔ 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ چنانچہ بعض روایات میں لکھا ہے کہ انہوں نے خود چھلانگ لگا دی، بعض نے کہا کہ انہوں نے یونس علیہ السلام کو پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ جی یونس علیہ السلام کو غذا نہ بنایا جائے۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیچھے ادھر ان کی قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے توبہ طائب ہو گئی۔ سب کے سب، وہ مرد عورت بچے بوڑھے امیر غریب، سب میدان میں نکل گئے، پرانے کپڑے پہن کر کے خوب گریہ و زاری کی، اللہ سے معافی مانگی، اور کہا کہ جی ہم یونس پر اور یونس کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ گریہ و زاری دیکھ کر کے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یونس علیہ السلام سمندر سے باہر آ گئے، تو وہاں کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی جب صحت بحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وہ اپنی بستی میں آ گئے۔ تو وہاں پر بھی ایک واقعہ اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ ایک نبی کی بات کو انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، لیکن
جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آوزاری کی، گریہ کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ختم کر دیا۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نبی ہیں وہ اللہ کے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب وہ اپنی بستی سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایک آزمائش میں ڈالا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن جب وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں اور اس انداز سے کہ لا الہ الا انت سبحانک، خالص اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پھر رحم آتا ہے، تو ان کو باہر زندہ سلامت جو ہے وہ باہر سمندر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سبق ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نافرمانی نہ کریں، دوسرا یہ کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اگر گریہ وزاری کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ جو دعا ہے بڑی مجرب دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور خاص کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہی توحید کا اس میں سورہ یونس میں بڑے بہترین انداز کے ساتھ، نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ اللہ نے اپنی توحید کو اور اپنی حقانیت کو، اپنی ایک ہونے کو بیان کیا ہے، اور آخرت کو بیان کیا ہے، اور آخرت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح سے سورہ ہود میں بھی، اور اسی طرح سورہ یوسف میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا بھی یہی قصہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو دعوت دی، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم مدین میں آئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں آئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی جو قوم کو دعوت دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہ قوم عاد میں آئے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی جو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم عاد نے بھی جب ان کی بات کو نہیں مانا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی جو عذاب نازل کیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی، حالانکہ وہ بڑی طاقتور قوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیے کہ جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہ ماننے پر جو عذاب دیا وہ ہمارے لیے بہت بڑے سبق کی بات۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اور بھی انبیاء کا اس میں ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، اسی طرح فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور تمام جو ذکر انبیاء کے کیے گئے ہیں وہ اسی بات پہ کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، دعوت دی۔ جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، جنہوں نے نہیں مانا، وہ خواہ وہ اپنے ان کی سکی اولاد ہے یا ان کے والدین ہیں، نہ مانا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے مانا وہ بھلے انبیاء کی کچھ بھی رشتہ داری میں کچھ بھی نہیں لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بچایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اگر نبی کی بات کو مان کر کے، نبی کی دعوت کو مان کر کے قرآن کو سمجھیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کے عذاب سے بچیں گے، ورنہ ہم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اور اسی طریقے سے سورہ یوسف جو ہے، سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ جو بڑا عام مشہور ہے، بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل میں ان کی مدد کی ہے، حتیٰ کہ ان کو کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور مصر کی جو ہے وہ حکمرانی عطا کر دی، اس لیے کہ وہ ایک ثابت قدم رہے اور گناہ کی دلدل سے بچے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا گناہوں کی دلدل سے بچے گا، اللہ انہیں رفعت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا